یہ کہانی ہے 3 ریاستوں کی جن کو ایک ہی چیلنج کا سامنا تھا. 2 نے شکست کھائی لیکن ایک کامیاب ہوئی. کیوں؟ وہ چیلنج کیا تھا؟ وہ 3 ریاستیں کون سی تھیں؟ پہلی ریاست آج بھی دنیا کی سپر پاور ہے جس کو USA کہتے ہیں. یہاں جمہوری نظام ہے، یعنی کسی بھی فیصلے سے قبل زبردست قسم کی بحث ہوتی ہے، طاقتور گروپس لابنگ کرتے ہیں، میڈیا اپنا کام دکھاتا ہے، تب جا کر ایک فضا بنتی ہے اور کوئی قانون منظور ہوتا ہے. کیونکہ فیصلے کی پشت پر رائے عامہ ہموار ہوتی ہے اور طاقتور حکومت کی پوری مشنری فیصلے پر عمل درآمد کے لیے متحرک ہوتی ہے، اس لیے قانون کا نفاذ تقریباً یقینی ہوتا ہے. دوسری ریاست ماضی قریب کی سپر پاور تھی، اس کو USSR کہا جاتا ہے. یہاں کمیونزم نافذ تھا اور 1 پارٹی سسٹم تھا. سوویت یونین میں آہنی ہاتھوں سے ہر قانون کو نافذ کیا جاتا تھا اور نہ ماننے والوں کا سر کچل دیا جاتا تھا. گویا یہاں بھی قانون کا نفاذ یقینی تھا. چیلنج کیا تھا؟ دونوں ریاستوں کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا. وہ چیلنج تھا شراب کا چیلنج. دونوں ریاستوں کے سوچنے سمجھنے والے طبقات اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ شراب ان کی ریاست کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے، اور اس حوالے سے یکسو ہو چکے تھے کہ یا تو ان کی ریاست میں شراب نہیں چلے گی یا شراب کے استعمال کو بہت زیادہ کم کرنا ہوگا. امریکہ میں شراب کے خلاف زبردست تحریک چلی اور بالآخر امریکی آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے 1919 میں شراب پر پابندی لگا دی گئی. تاہم پھر یہی امریکہ تھا جس نے 1933 میں اس قانون کے خاتمے کا اعلان کیا اور حرام شراب ایک مرتبہ پھر حلال ہو گئی. اس تحریک میں ایک اندازے کے مطابق لٹریچر کے تقریباً 9 ارب صفحات شائع کیے گئے اور لوگوں کے ذہن شراب کے خلاف بنائے گئے. تاہم پابندی کے 14 سال بعد صورتحال یہ بنی کہ قانون کا احترام دلوں سے اٹھ گیا. حرام چیز اس سے زیادہ استعمال ہونے لگی جتنی وہ حلال ہونے کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی. شراب کی خفیہ فروخت کو بدعنوان حکومتی کارندوں نے یقینی بنایا. انسانی قانون تمام تر نیک خواہشات کے باوجود عملی دنیا میں نافذ نہ ہو سکا اور بالآخر حکومت نے شراب کی فروخت کو ریگولرائز کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ کم از کم اس کی فروخت قانونی طور پر ہو سکے اور حکومت کو ٹیکس بھی وصول ہو. دوسری ریاست سوویت یونین میں 1958, 1972 اور 1985 میں الکوہل کے خلاف 3 بڑی مہمات چلیں. آخری مہم میخائیل گورباچوف کے دور میں چلی جس کو ڈرائی لاک کہا جاتا تھا. شراب کی قیمتوں میں ٹیکس لگا کر اضافہ کیا گیا تاکہ لوگوں کی قوت خرید جواب دے جائے. شراب کی فروخت کے اوقات اور جگہوں کو کم کر دیا گیا. تاہم لوگوں نے شراب چھوڑنا گوارا نہیں کیا. شراب کی سستی خرید و فروخت کے لیے بلیک مارکیٹنگ نے رشوت کے راستے اپنی جگہ بنائی اور یوں دوسری ریاست بھی شراب کی فروخت نہ روک سکی. تیسری ریاست مدینے کی ریاست تھی جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بھی دنیا کے نقشے پر موجود تھی. یہاں شراب سے عاشقی کا حال یہ تھا کہ ان کی زبان میں شراب کے تقریباً 250 نام پائے جاتے تھے. شراب پر پابندی سے پہلے بتدریج ذہن بنایا گیا. شراب کے لیے ابتدائی حکم جو رب کی طرف سے آیا، اس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ اگرچہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. مسلمانوں کے ایک گروہ نے شراب چھوڑ دی تاہم دوسروں نے اس کو جاری رکھا. دوسری وحی میں بتلایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ سن کر لوگوں نے شراب نوشی کے اوقات مقرر کر لیے. شراب کے نقصان ابھی بھی موجود تھے کہ نشے میں فساد رونما ہوتا اور قتل و غارت گری تک نوبت آ جاتی. پھر تیسرا حکم آیا اور واضح کر دیا گیا کہ شراب اور دیگر کچھ چیزیں شیطان کی گندگیاں ہیں، ان سے دور رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. یہ حکم آنا تھا کہ شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے. مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. حکم نہ ماننے والوں کے لیے 40 کوڑوں کی سزا بھی مقرر ہوئی. یوں مدینہ کی ریاست شراب کی روک تھام میں مکمل کامیاب ہوئی. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ 2 ریاستیں شراب کے معرکے میں شکست کھا گئیں اور مدینہ کی ریاست فتح یاب ہو کر نکلی؟ امریکہ اور سوویت یونین میں پابندی بہرحال اس حیثیت سے آئی کہ یہ انسانی قانون تھا، لیکن مدینہ کی ریاست میں یہ حکم انسانی قانون نہیں بلکہ الہی قانون کی حیثیت سے آیا، جس کو نہ کوئی بادشاہ تبدیل کر سکتا تھا نہ کوئی پارلیمنٹ. جو لوگ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ رب کا حکم ہے اور ہمیں اپنے رب کی بات ماننی ہے. اور ہمارا رب ہمیں دن کی روشنی میں بھی دیکھتا ہے اور رات کے اندھیروں میں بھی. جو مومن روزوں کے دوران پانی جیسی حلال اور ضروری چیز بھی تنہائی میں گوارا نہیں کر سکتا، وہ شراب کے قریب بھی کیسے جا سکتا ہے؟ آج بھی مدینہ کی ریاست کی اسی کامیابی کی وجہ سے 1450 سال بعد بھی عالم اسلام شراب کی گندگی سے بڑی حد تک بچا ہوا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک شراب کے ہاتھوں میں یرغمال ہیں.